نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آتا، اللہ براہ راست اہل ایمان سے خطاب نہیں فرماتا، نبی کے توسط سے خطاب ہوتا ہے۔ ہاں مدنی دور میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی مسلمانوں کو امت کا اسٹیٹس دیا، سورہ بقرہ آیت 143 میں، اس کے بعد خطاب شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو قل اے نبی آپ کہیے لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، چھپے بھی اور اعلان بھی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس روز نہ کوئی تجارت کام آئے گی اور نہ ہی اس روز کوئی دوستی کام آئے گی، نہ لین دین کام آئے گا نہ دوستی کام آئے گی، لہٰذا اس دن کی تیاری کرے نماز قائم کر کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالے میوے جو تمہارے لیے بطور رزق ہے، فسخر لکم الفلک، اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا کشتی کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے دریاؤں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا نہروں کو تاکہ وہ آ کر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے اور تمہیں پانی فراہم کرے، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو جو کام کر رہے ہیں ایک مستقل دستور پر، ان کا ایک مستقل ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس دن سورج کس ٹائم پر کس علاقے میں طلوع ہوگا، بڑی ان کی حرکت کیلکولیٹڈ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا رات کو اور دن کو، رات تمہیں آرام دینے کے لیے آتی ہے اور دن تمہیں پھر سے تازہ دم کر کے کام کاج کی طرف لگا دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو بھی تم نے اللہ سے مانگا۔ ایک ہم مانگتے ہیں، اپنی زبان سے دعائیں کرتے ہیں، ایک ہمارا وجود خود بخود مانگ رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہمارے وجود کو آکسیجن کی ضرورت ہے، ہم دعا نہیں کرتے لیکن ہمارا وجود اس کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ وہ آکسیجن ہمیں دیتا ہے، سانس بڑی ہمواری کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہماری اندر بھی جاتی ہے باہر بھی آتی ہے، بقول شیخ سعدی کے ہر سانس میں 2 شکر واجب ہیں، جو تازہ ہوا اندر چلی گئی اور جو زہریلی ہوا جسم سے باہر آسانی سے نکل گئی۔ فرمایا اس نے وہ تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، یہی سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ ہمیں ناشکری اور ناانصافی سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 41 تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں مناجات، اللہ تعالیٰ کا بندہ آخری عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے عاجزی کا بھی اظہار کر رہا ہے، شکر کا بھی اظہار کر رہا ہے، بڑی ایمان افروز دعائیں بھی کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے مکہ کے گرد حدود حرم بنا دی کہ ان حدود میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہو سکتی،
انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو بتوں کی پوجا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ جیسے آتا ہے سورہ زاریات میں کہ ایک قوم دوسری قوم کو وصیت کر گئی تھی، ہر قوم نے پھر بتوں کی پوجا کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو میری اولاد میں جو میری پیروی کرے گا، توحید کے عقیدے پر رہے گا، فانہ منی، تو وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث ہے پدر کیوں کر ہو۔ جو ان میں سے میری پیروی کرے گا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بہرحال نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، تو اے اللہ تو بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس کا مجھ سے تو کوئی تعلق نہیں، باقی اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔